اس وقت گلوبل افیئرس کیا ہے ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ حالات کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن جا رہا ہے، افغانستان میں کیا چل رہا ہے، پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیریا میں جو ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یو آر ناٹ نیکسٹ تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یو آر نیکسٹ. مسلمان، مجھے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مسلمان سب سے بڑا خطرہ ہے اس دنیا کے لیے. کیپٹلسٹ ورلڈ کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہے. مسلمان بچہ ہے جس نے لا الہ پڑھا ہوا ہے اور اس کو لا الہ کی سمجھ ہے، ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی نہیں مانوں، اور دس دے کانٹ بی ہے. یہ میں گوروں کی بات نہیں کر رہا، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ گوروں کی بات ہو رہی، یہ میں ان ایول لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ایول کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے، ان میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ ورلڈ لیڈر ہو سکتا ہے. گورے ہماری طرح کے انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، بردرز ان ہیومینٹی ہیں. ان تک بھی میسج پہنچانا ہے، ان کو بھی ان پلگ کرنا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا نا ریزلٹ دکھا رہا ہوں کہ اس وقت گاڈ کو ایکویژن سے ہم نے آؤٹ کیا ہے، تو پھر آ جاؤ، پھر نیچرلزم کی طرف آ جاؤ، سروائیول آف دا فٹسٹ کی طرف آ جاؤ، نیچرل سلیکشن کی طرف آ جاؤ. پھر ہٹلر ٹھیک تھا، پھر ہیومن رائٹس ڈزنٹ میک سینس. پھر ہیومن رائٹس کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ایٹمز اینڈ مالیکیولز ہیں، ہر چیز بائی چانس ہو رہی ہے، پھر ہونے دیں. غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی بائی چانس ہے. اگر میں ایک بندے کو شوٹ کر دیتا ہوں وہ بھی بائی چانس ہے، وہ میں نے بائی ول تو نہیں کیا. وہ تو نیچرل سلیکشن میں اور ایوولوشن میں میرے سیلز نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے ایک کو شوٹ کر دیا، تو اب مجھے جیل میں کیوں بند کرنا ہے؟ اوکے، سو یہ اتنی کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے، اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ ہمارے جو لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئے، ان کا بیسس کیا ہے. تو یہ ساری جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا، نیچرلزم، مورل ریلیٹیوزم، دیزم، تھیزم، ایتھیزم، اس وقت ہیومنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو فلسفے آئے ہیں، پروگریسو لبرلزم، اتنی کنفیوزڈ ہے انسانیت. پوسٹ ماڈرنزم کو آپ پڑھیں گے آپ کو ہنسی آئے گی، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. کن چکروں میں پڑ گئے ہیں لوگ؟ کیسی کیسی ڈسکشنز اوپن کر دی، کیسی کیسی ڈیبیٹس اوپن کر دی ہیں لوگوں نے. کن کن رائٹس کی بات ہو رہی ہے. ابھی نیکسٹ رائٹس وہ آنے والے ہیں، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا. ابھی تو خیر LGBT چل رہا ہے، ابھی نیکسٹ ایک اور لیول آنے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے وہ لیول کیا آنے والا. تو ورلڈ وداؤٹ گاڈ، ورلڈ وداؤٹ این آرگنائزڈ ریلیجن، ورلڈ وداؤٹ آرگنائزڈ لاز، یونیورسل لاز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم گاڈ کو ایکویژن سے نکال دیں، گاڈ سے یہاں پہ مراد ہے آل پاورفل سوورن بینگ، اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے نو الٹیمیٹ پرپز. اگر گاڈ نہیں ہے پھر پرپز نہیں، لائف کا کوئی پھر وی آر الون. پھر نو ون از واچنگ اس، نو ون از ٹیکنگ کیئر آف اس، نرشنگ اس، نو ون از گوئنگ ٹو ڈیلیور الٹیمیٹ جسٹس. اس کے بعد لائف بھی کوئی نہیں ہے اور بس تباہ ہو جانا ہے سب کچھ. الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے؟ بگ کرنچ، اور سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے اور اس کے بعد سب ختم ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پرپس کے بارے میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہا ہے ان تھنکرز کو، اولو الالباب کو، جو پرپز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پرپز آف لائف پا لیا ہے. الٹیمیٹ پرپز خدا دے رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. الٹیمیٹ پرپز میں نے آپ کو پورے لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا. ہم اپنی ول سے آئے الحمدللہ، ہم نے یہ ٹاسک لیا، ہماری ڈیرنگ نیچر تھی، ہمیں رزق پسند ہے. ہیومن بینگ نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج. یہاں آسمانوں کو پیش کیا، ماؤنٹینز کو پیش کیا. آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی اللہ نوز بیسٹ. ہیومن بینگ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ مجھے بھیج، میں یہاں جسٹس اسٹیبلش کروں گا. اب خوبصورت پرپز، کتنا خوبصورت پرپز ہے کہ دنیا میں گڈنس قائم کرو. جاؤ، چیلنجز ہیں تمہارے لیے ٹرائلز آئیں گے، ٹیسٹ آئیں گے. تمہیں میں میکنزم بھی دے رہا ہوں، وہی بھی بھیجوں گا، گائیڈ لائن بھی بھیجوں گا، ایک نمونہ بھی بھیجوں گا، پورا کا پورا تمہارے لیے پروٹوٹائپ بھیجوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے کو دیکھو، فالو کرو، نبیوں کو فالو کرو، ان کی سیرہ اپناؤ. Everything has been given to us as a purpose. Compare it with atheism. Compare کہ وہ ہمیں کیا پرپس دے رہا ہے. ایک بلائنڈ بندے کا قصور ہے وہ بلائنڈ ہے، ایک غریب کا قصور ہے وہ غریب ہے.
جو ویک ہے یہ اس کا قصور ہے، وہ ویک ہے، اس کو اپلفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اوکے، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹ ٹاپ پرپز رکھا، آپ کو پتا ہے کہ سفیان الثوری ایک اسکالر گزرے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ہی سیڈ کہ انسان باقی کریشن سے کیوں اوپر ہے؟ مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے، تعظیمی سجدہ کرایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے، اپنی میموری کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے. یس، بٹ ہی گیوز اندر پرسپیکٹو. ہی سیڈ کیونکہ سب سے زیادہ عبادت پسند اللہ کو انسان کی ہے، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے، سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے، اتنا سیکوینس ہے انسان کی عبادت میں. یہ ان کا ویو ہے. اوکے، سوچیں کہ جب آپ پریشان ہوں بہت زیادہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ڈارکنیس نظر آ رہی، گلوم، سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں، ڈپریشن آ رہی ہے، پریشر آ رہا ہے، اسٹریس آ رہا ہے، ایک سجدہ کریں اللہ تعالیٰ، دیٹس اٹ. سوچیں کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت ہے، ہمارے پاس پرپز ہے، مقصد ہے. اسلام کہتا ہے دس از ناٹ اٹ، ایتھزم کہتا ہے دس از اٹ، یہی ہے، یہیں پہ گزارا کرنا ہے، مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے، بلنک آف این آئی اللہ کے پرسپیکٹو سے. اس کے بعد الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ری یونائٹ ہونا ہے میرے ساتھ، اور اس کے بعد جنت ہے، جزا ہے، سزا ہے، الٹیمیٹ جسٹس ہے. دنیا میں کہاں الٹیمیٹ جسٹس؟ بتائیں مجھے کس کو الٹیمیٹ جسٹس مل رہا ہے؟ جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا، جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے، شاید مل جائے. پھر سوچیں بلائنڈ بندے کے لیے کتنا پرپز ہے اسلام میں، کہ دس از ناٹ اٹ، صبر کرو، اللہ کا شکر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارا لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے، ٹرائی کر لے، اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ کا شکر کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ریوارڈ رکھا ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. پرپز دے رہا ہے ریلیجن ہمیں، ریلیجن ہمیں ہوپ دے رہا ہے، ریلیجن ہمیں لائٹ دکھا رہا ہے. اوکے، گاڈ آلمائٹی ہمیں لو دے رہا ہے، جسٹس کی امید دلا رہا ہے گاڈ آلمائٹی ہمیں. پہلی بات ہے کہ وداؤٹ گاڈ نو الٹیمیٹ پرپز، پھر پرپز کوئی نہیں، پھر کولیپس ہو جاتا ہے سب کچھ. وی آر الون دین. اب آپ سوچ لیں کتنا ڈپریسنگ ہے کہ وی آر الون، اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری ڈارک یونیورس میں، اور کوئی بھی نہیں. نمبر 2، گاڈ کو جب ہم نکال دیں گے تو دیر ول بی نو الٹیمیٹ ہوپ، پھر ایک ہوپ لیس لائف. پوپ گریجری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹمپرری ہے، 590 سی ای میں، کرسچن ایرا 590 اے ڈی سی ای. اس کی ایک پوئم ہے، اس پوئم کے میں کچھ آپ کو الفاظ سناتا ہوں. اور اس طرح کی بہت پوئمز ہیں پرانے انٹلیکچوئلس کی، فلاسفرز کی، یہ ہیومنزم والوں کی، آپ کو ایسی ہوپ لیس پوئمز بڑی مل جائیں گی. وہ کہتا ہے 590 سی ای میں اس نے کہا کہ وٹ از دیر ناؤ آئی آسک آف ڈیلائٹ ان دس ورلڈ. اب کیا بچا ہے اس دنیا میں؟ خوشی اٹھ گئی، سکون اٹھ گیا، ڈیلائٹ ہی نہیں رہا. وٹ از دیر ناؤ آئی آسک آف ڈیلائٹ ان دس ورلڈ. آج بھی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں جسٹ بیکاز ہمارے پاس اے سی ہے، ہم کارپیٹس والے رومز میں ہیں. آپ سوچیں کتنا ڈسپیئر اور کتنی زیادہ، کتنا گلوم ہے دنیا میں وداؤٹ گاڈ. جن بیچاروں کو میسج نہیں پہنچا، جن کے پاس سجدے کی پاور نہیں ہے، جن کے پاس پرپز نہیں ہے، جن کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ آفٹر لائف ہوگی، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ کہتا ہے وٹ از دیر ناؤ آئی آسک آف ڈیلائٹ ان دس ورلڈ، ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف. ہر جگہ اسٹرائف نظر آ رہا ہے، لوگ گردنیں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ اس دور کی بات کر رہا ہے جب چارلسٹڈونین کرسچنز اور یہ جو پروٹیسٹنٹس وغیرہ، پروٹیسٹنٹس تو خیر بعد میں آئے، چارلسٹڈونین ایک فرقہ تھا اور ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال ان کی آپس میں بڑی نا ایک کلیش چل رہا تھا، اور جیوز کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا تھا. یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، وہ ایکسٹنگوش ہو جانا تھا یہودیوں نے. وہ تو مسلمان جب خلیفہ آئے ہیں انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ پوسٹیں دی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں، انہیں فریڈم دیا ریلیجن جو ہے پریکٹس کرنے کا. حضرت عمر کا پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ جیروسلم میں کہ تم عبادت کرنے آ سکتے ہو. وہ کہتا ہے کہ ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف، فیلڈز آر ڈی پاپولیٹڈ، فیلڈز ڈی پاپولیٹڈ ہیں. دا لینڈ ہیز ریٹرن ٹو سالیٹیوڈ، لینڈ سالیٹیوڈ پہ ریٹرن ہو چکا ہے. اینڈ یٹ دا بلوز آف جسٹس ہیو نو اینڈ. یہ جو آپ کا سو کالڈ جسٹس ہے پوپس کا اور جو کنگز کا ہے، جو خدا بنے ہوئے، آج کے بھی جو خدا بنے ہوئے ظاہر ہے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں
سو کالڈ گاڈز جو ہیں ان کا جو جسٹس ہے ان کے بلوز کس پہ آتے ہیں؟ بیکاز امنگ دا بلوز دوز گلٹی آف ایول ایکٹس آر ناٹ کریکٹڈ. یہ وہ اپنی پوئم میں رو رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ یہ باطل خدا جب تم نے بنائے تو پھر بھگتو. فیلڈز ڈی پاپولیٹ ہو چکی ہیں، ہر طرف سٹرائف ہے، اور یہ جو سو کالڈ گاڈز کا جسٹس ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں.